الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے شمار انعامات کا سلسلہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. اننی من المسلمین ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے. وہ مسلمان حقیقی معنی میں ہوتا ہے جو اپنی نماز سے لے کر، اپنی عبادات سے لے کر، اپنی معاشرت اور معاملات سے لے کر، اپنی غمی خوشیوں میں بھی اپنے اللہ کی مانتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے. وہ مسلمان کہلاتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ، تم پورے طور پہ اندر آ جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ. ایک پاؤں مسجد میں ہو، باقی حصہ باہر ہو، تو کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہو گیا، یہ مسجد میں ہے. پورا اندر آئے گا تو کہے گا مسجد میں آ گیا. اسی طرح پوری زندگی کے ساتھ اسلام میں آ جاؤ. کوئی چیز اس سے استثناء نہیں ہے کہ یہ چیز تو میں نے برادری کے مطابق کرنی ہے، یہ تو میں نے سوسائٹی کے مطابق کرنی ہے، یہ تو زمانے کے لحاظ سے کرنا ہے. بھئی ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورے طور پہ اسلام میں آ جائے. دو چیزیں ہم نے آج بالکل ہی اسلام سے خارج سمجھ رکھی ہیں. ایک کھانا، دوسرا شادی. حالانکہ دونوں اسلام کا بہت بڑی عبادتیں ہیں، عظیم الشان عبادتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا رہے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا. بچے ہوتے ہیں. ایک دم کھانے کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹے سم اللہ، کل بیمینک وکل مما یلیک. بیٹے اللہ کا تو نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ دونوں چیزیں آج مسلمانوں نے اسلام سے خارج سمجھ رکھی ہیں کہ جیسے مرضی کر لو. نماز تو اسلام کی طرح پڑھے گا، روزہ تو اسلام کے مطابق رکھے گا، عمرہ تو اسلام کے مطابق کرے گا. یہ مسلمانوں کی طرح نہیں کرے گا.
اور صرف یہ کہ نہیں کرے گا اس کو غلط سمجھتا بھی نہیں ہے. ذہنیت یہ ہے کہ یہ جیسے مرضی کرنی، یہ نماز جیسے مرضی پڑھ لو، روزہ جیسے مرضی رکھ لو. وہاں تو اسلام کی تعلیمات کا، شریعت کا لحاظ ہے. کھانا اس میں اسلام کی تعلیمات بھی تو ہیں. کھانا کیسے کھاتے، شادی کیسے کرتے ہیں، یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو مرد عورت میں ایک جنسی جذبہ ہے، جنسی خواہش ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی. یہ تو اسلام کا حسن ہے، اعتدال والا دین ہے کہ مرد عورت میں ایک دوسرے کی طرف رغبت ہے، جنسی خواہش ہے، اندر ایک جنسی جذبہ ہے. مرد صحت مند ہے تو عورت کی طرف اس کا میلان ہے، عورت صحت مند ہے تو مرد کی طرف اس کا میلان ہے. اس فطرتی جذبے پہ پابندی نہیں لگائی، حلال راستہ بتایا. اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ حلال راستہ ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اگر اس حلال راستے کو چھوڑا تو پھر تم تباہی کی طرف چل پڑو گے، پھر فساد کی طرف بڑھو گے. اس لیے کہ اس حلال کے علاوہ جتنے طریقے حرام ہیں، اگر وہ معاشرے میں شروع ہو گئے پھر معاشرہ فتنوں و فساد کا نمونہ بنے گا، فساد گاہ بن جائے گی. حلال راستہ. اب اس حلال راستے کے لیے بتایا کہ اسے آسان کر دو، اسے عبادت ہی رہنے دو، اسے عبادت ہی رہنے دو، اسے آسان ہی رہنے دو. طواف کوئی کر رہا ہو اور اس میں موسیقی بھی سن رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، ناچ گانا بھی سن رہا ہو، بتائیے عبادت ہوگی؟ شادی کر رہا ہو اور یہ سب کچھ کر رہا ہو، اس کی برائی کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے بچیوں کی عبادت تو کر رہا ہوں لیکن عبادت کے بغیر، بلکہ گناہوں کی نحوست کے ساتھ. کیونکہ اس کے عبادت کا تصور ذہنوں سے مٹ گیا. یہ بھی کوئی عبادت؟ حالانکہ یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے. نماز پڑھی، سلام پھیرا، عبادت ختم. تلاوت شروع کی، زبان رکی، عبادت ختم. روزہ رکھا، افطار کیا، عبادت ختم. حج کیا، احرام اتارا، عبادت ختم. یہ نکاح کی عبادت ایسی عبادت ہے جب تک میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں، مسلسل عبادت میں. لیکن آج مسلمان کہلانے والے اس عبادت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟
عیسائیوں کی طرح تو ہے نہیں کہ اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو پھر نکاح سے کنارہ کشی اختیاری کرنی ہوگی. جیسے ان کے راہب خانقاہوں میں رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے کہ نفس کو کچلیں گے تو بڑی بزرگی آئے گی. ان کی عورتیں، عیسائی عورتیں نن جو خانقاہوں میں رہتی ہیں، نکاح نہیں کرتے، اللہ کا قرب پالیں گے. یہ تو فطرت کے خلاف ہے. تو شیطان نے انہیں اور آگے بڑھایا کہ ایک کمرے میں رہو، نفس پر اور زیادہ مجاہدہ آئے گا، رہبانیت ترقی کرے گی. پھر اور ایک سبق پڑھایا، ایک بستر پہ رہو، جب اپنے نفس پہ قابو پاؤ گے اور رہبانیت آئے گی. اور آہستہ آہستہ ان کی وہ خانقاہیں فحاشی کے اڈے بن گئے. غیر فطرتی طریقہ. اسلام نے تو اس فطرتی جذبے پہ پابندی نہیں لگائی، حلال راستہ بتایا اور اسے عبادت قرار دیا. اس تعلق کو عظیم الشان اجر و ثواب کا باعث بتایا. ایک صحابی کہنے گے یا رسول اللہ، ہم جو اپنی زوجیت کا تعلق قائم کرتے ہیں وہ اپنی نفس کی خاطر کرتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حلال طریقے سے نہ کرتے تو حرام طریقے سے کرتے نا. کہاں؟ تو فرمایا تم حرام سے بچ گئے، حلال راستہ اختیار کیا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. یہ بھی عبادت ہے. فطرتی راستہ. لیکن بتایا ہے کہ یہ عبادت ہے، عظیم الشان عبادت. اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرنا. اس کو نیکی ہی رہنے دینا عبادت ہے. اس لیے اس کا جو خطبہ ہے، اگر کہیں عربی میں اس کا خطبہ ہو رہا ہو، پڑھنا تو سنت ہے، لیکن جہاں ہو رہا اور آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا سننا واجب ہے. جیسے عید کا خطبہ سننا واجب ہے، جیسے جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، ایسی اس خطبے کا سننا بھی واجب ہے، آواز آ رہی ہو تو. پڑھنا واجب نہیں، سنت ہے، سننا واجب ہے اس کے احترام میں. تو عبادت ہے. جن کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے، جو اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی عبادت. تو شریعت کے مطابق مسلمان ہے، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشیوں کو بھی اسلام کی زندگی میں ڈھالتا ہے. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آسان راستہ ہے، اسے آسان رہنے دو. فطرتی جذبہ ہے، مرد عورت کی فطرتی ضرورت ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے. اس لیے شریعت نے اس پر کوئی اسے مہنگا نہیں کیا. شریعت نے اسے مہنگا نہیں کیا. لیکن آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی نے اسے بہت مہنگا کر دیا، بہت ہی مہنگا کر دیا. آسان سا عمل اور مشکل بنا دیا.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، اللہ اس نکاح میں بہت برکت دے جس میں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو۔ نہ لڑکی والے پر جہیز کی بوجھ اور نہ لڑکے والے پر مختلف تقریبات کا بوجھ، ہلکا پھلکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ آ گیا کہ یا رسول اللہ نے شادی کر لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری 6 چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، تو میں نے کہا پختہ عمر والی عورت سے شادی کروں جو ان میری بہنوں کو بھی سنبھال سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی۔ اب انصاری ہیں، چہیتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہوئی، آپ نے بھی شکایت نہیں کی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، بہت بڑے صاحب مال ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے جنہیں اللہ کے نبی نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ابتدائی دور میں ہونے والے مسلمانوں میں سے ہیں، ان کا ایک خاص مرتبہ ہے، خاص شان ہے، اللہ نے دولت بھی بہت دی، خوشبو کا داغ لگا ہوا تھا زرد رنگ کا۔ کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لی، شادی کی ہے میں نے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کتنا ہوتا تھا کہ آج جہاں جنت البقیع ہے یہ شہر سے باہر ہوتی تھی۔ چھوٹا سا مدینہ منورہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ یہ ایک عمل ہے جو فطرتی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، سب کی فطرتی ضرورت ہے، اسے مہنگا نہ کرو، اسے مشکل نہ بناؤ، اسے رسموں کی زنجیروں میں نہ جکڑو، حرام کے راستے چوپٹ کھل جائیں گے۔ اللہ نے دولت دی ہے، بچی کو دے دو، اپنی ضرورتوں میں خرچ کر لے گی۔ اللہ نے دولت دی ہے، بیٹے کو دے دو، ضرورتوں میں کام آئیں گے۔ کیوں رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے مال بھی ضائع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہو؟ مشکل نہ بناؤ، بوجھ نہ بناؤ معاشرے کے لیے۔ ہمیں یہ بات سن کر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے بہت دولت دی ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال اعتکاف مسجد نبوی میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا ہے صاحبی حیثیت لوگوں کے ہاں سے یہ بھی آواز آئے اللہ نے دولت بہت دی ہے، بیٹے بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق کی؟ یہ آواز نہیں آتی۔ اللہ نے بہت دیا ہے، شادی سنت کے مطابق کی۔
جب اوپر سے برائی آتی ہے تیزی سے نیچے پھیلتی ہے، اور جب اوپر سے نیکی ہوتی ہے یہ خیر بھی معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن جوڑو پہننا ہے برانڈ ہو اور ایک ہی مرتبہ پہننا ہے، حلال ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، صرف نمائش کے لیے ہے، اپنی راحت کے لیے نہیں ہے۔ راحت کے لیے اور ہی تو روز پہنتے ہیں۔ صرف نمائش۔ اللہ میاں پوچھیں گے کہ دولت جیسی نعمت دی تھی اس لیے دی تھی کہ معاشرے کے رواج خراب کر دو، معیار خراب کر دو، سوسائٹی کا اسٹیٹس خراب کر دو؟ اس لیے دولت دی تھی؟ تبھی تو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ یہ مال جس میں اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، وبال بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے۔ آپ سارے جھگڑوں کے پیچھے دیکھیں گے زن، زر، زمین، سارے جھگڑوں کے پیچھے آپ دیکھیں گے زن، زر، زمین۔ جب اس مال سے اللہ کا حکم نکلا، اس نعمت کی یوں ناشکری ہوئی، اس میں خیر نہیں رہی، اس میں اچھائی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کا دین زندہ کرے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، گرمیوں میں شام سے مال آتا تھا، اونٹوں کی قطار ہوتی تھی حد نظر تک۔ سردیوں میں یمن سے مال آتا تھا، اونٹوں کی قطار ہوتی تھی حد نظر تک۔ سخی کتنے تھے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا حدیبیہ میں کتنے لوگ شریک تھے، اور بدر میں کتنے لوگ شریک تھے، ان کے فرشتے بنائی ہوتی تھی۔ اشرفیوں کے ڈھیر لگتے تھے، ایک طرف والا دوسری طرف کو دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن پیمانہ منگواتے، سب کے گھروں میں پہنچاتے، شام تک سارا ڈھیر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ سخی اتنے تھے، لیکن اللہ نے مال بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی کہ اس مال کو خرچ کہاں کرنا، اس مال کا صحیح مصرف کیا ہے۔ خرچ کہاں کرنا۔ تو یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ شادیوں کا موسم ہے، شادیاں ہوں، لیکن اللہ سے ڈرے بھی تو صحیح۔ سارے ہندوانہ رواج، عیسائیوں کے طور طریقے ہمارے خوشیوں میں نظر آتے ہیں۔ کہنے میں مسلمان ہیں، ایک تقریب ہے بس ولیمے کی، بس اب تو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے منگنے کی الگ ہے، انگوٹھی پلانے کی الگ ہے، گھڑی پہنانے کی الگ ہے،
اور نہ جانے اور کون سی ہے. پھر نکاح کی الگ ہے، پھر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے پتہ نہیں کتنے تقریبیں ہیں، پھر ہر دفعہ ایک نیا جوڑا ہے. آج اس کلر کی تقریب ہے، بڑھتی چلی جا رہی، اور صرف نام و نمود، صرف دکھلاوا. مال بھی برباد کیا، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا، اور معاشرے کے لیے مشکل کھڑی کر دی. اس لیے کہ جب حلال مہنگا ہو جائے گا، حرام سستا ہو جائے گا. جب ہم حلال مہنگا کر دیں گے، حرام سستا ہو جائے گا، برائی کے راستے چوپٹ کھل جائیں گے. ہم نے حلال مشکل کر دیا نا. جس کے گھر میں بیٹی ہیں وہ سوچتا ہے بیچارہ کہ میں معاشرے کے یہ تقاضے کیسے پورا کروں. زندگی گزر رہی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی بیٹی کا رشتہ آئے اور وہ ظاہری دیکھنے میں دینداری کے لحاظ سے اچھا لگے، کفر و برابری کا ہو، تو انکار نہ کرو، انکار نہ کرو، ورنہ فتنہ پڑیں گے، ورنہ معاشرے میں فساد بڑھے گا. اب یہ سب کچھ ہے لیکن جہیز نہیں ہے. کہتے ہیں پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، اور وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے بیچارے کے گھٹنوں میں درد، کمر میں درد. سوسائٹی کے تقاضے اتنے، حلال مشکل ہو گیا، حرام کے راستے. اندر جذبہ تو ہے نا، خواہش تو ہے، بچی ہے، بچہ ہے، انسان تو ہے نا. لیکن اب حلال کے راستے اسے بند نظر آئیں گے، اپنی جوانی ضائع کرے گا، برائی کی طرف جائے گا، اسے آسان کر دیتے. دین تو آسان ہے بھائی، دین تو آسان ہے. اور دین فطرتی جذبات اور فطرتی خواہش کی ہمارا دین رعایت رکھتا ہے. مشکل کر دیا. تو یہ کھانا ہے، یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے، یہ عبادت ہے. یا غیر مسلموں کو طرح نہیں کہ ایک مرد عورت کا صرف ملاپ ہے نا، یہ عبادت ہے. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بس اوقات زندگی بھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا، ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، بات چیت نہیں ہوئی ہوتی. اس میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نکاح. اس میں عبادت آ جاتی ہے نکاح کی. اس میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے. اور فرمایا ایسی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے. ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتی ہیں. اللہ کا حکم بیچ میں آ گیا. جب تک جوانی ہے یہ محبت سے ایک دوسرے کو سکون کا باعث بنتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو یہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے، تو یہ شفقت ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں.
زندگی ساری کی ساری مسلمان ازواجی رشتے میں محبت اور شفقت کے پرائے میں گزرتی. یہ مسلمانوں کا ازواجی رشتہ ہے. جس قدر اس میں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے اسی قدر اس رشتے کی مٹھاس بڑھتی رہتی ہے. جس طرح اطباء مختلف جڑی بوٹیوں کی تاثیر بتاتے ہیں، اس میں یہ تاثیر، اس میں یہ تاثیر، اس کا یہ فائدہ، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنے قدرت سے بتاتے ہیں کہ جب نیکی کی زندگی اس رشتے میں ہوتی ہے اور یہ رشتہ نیکی کی زندگی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نیکی کی زندگی کی تاثیر ہے کہ یہ حلال محبتیں بڑھتی رہتی ہیں. یہ کوئی تجربے کی بات نہیں، یہ وحی کی بات ہے کہ جب یہ زندگی نیکی کی زندگی پہ کھڑی ہوتی ہے کہ شوہر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے، بیوی بھی اللہ کا حکم پورا کر رہی ہوتی ہے، اس رشتے میں ان دونوں کو اللہ کا لحاظ ہوتا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی پہ زندگی کھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حلال رشتے کی محبتیں بڑھاتے رہتے. اور جن رشتوں سے اللہ کی فرما برداری چلی جاتی ہے، قسم خدا کی ان رشتوں سے محبتیں بھی چلی جاتی ہیں، ان رشتوں سے باہمی رشتے کی وفاداری بھی چلی جاتی ہے. سکون نہیں رہتا، وفا نہیں رہتی. اس لیے آپ دیکھیں گے ڈگریاں ہوں گی، معاشی خوشحالی ہوگی، بظاہر دونوں پڑھے لکھے ہوں گے، بظاہر دونوں کماتے ہوں گے، معاشی حالت دونوں کی اچھی ہوگی، دونوں کے خاندان بھی کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی سے اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، گھر نہیں چلے گا، گھر نہیں چلے گا، محبتیں نہیں رہیں گی، اس رشتے میں محبتیں نہیں رہیں گی. صدیاں ہو گئی نا، زہر کا اثر آج بھی ہے نا، آدمی مر بھی جاتا ہے. صدیاں گزر گئیں، چینی میں آج بھی تاثیر ہے نا، مٹھاس ہے، یا بدل گیا تاثیر؟ ایسی میرے عزیزو نیکی کی تاثیر آج بھی ہے اور برائی کا ریئیکشن آج بھی ہے، نہیں بدلا، یہ رنگ نہیں بدلا. تو نکاح ایک خوبصورت عبادت ہے، ازواجی رشتہ ایک عبادت کی زندگی کا نام ہے. اور پھر اس میں جو وہ محبتیں بڑھتی ہیں ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتی. اللہ حفاظت فرمائے، جب بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پہ کھڑی ہوئی پھر اس کی نحوست تو ہوتی ہے نا. کتنی مثالیں ہیں آپ کے کانوں میں پڑی ہوں گی، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، کتنے مہینے چلی، کتنی چلی، نحوست ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ازواجی رشتے کا سفر چلتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ نکاح، یہ شادی عبادت کے طور پہ کرنی چاہیے۔ پھر اس میں شرکت بھی عبادت۔ اب ہوتی تو اللہ کی نافرمانیوں کی تقریب ہے، کہتے ہیں نہیں جائیں گے تو خاندان ہے ناراض ہو جائے گا، خاندان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ تو آپ بھی تو اس خاندان کے حصے ہیں، انہیں آپ کا لحاظ کیوں نہیں ہے؟ صرف آپ ہی کو لحاظ ہے۔ آپ بھی تو خاندان کے حصہ ہیں، انہیں کیوں یہ فکر نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے؟ انہیں یہ کیوں احساس نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ بلاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کا وہ حق ادا نہیں ہوا کرتا جس میں خالق کی ناراضگی ہو، مخلوق کے ساتھ وہ خیر خائی نہیں ہوتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی فرما نافرمانی ہو، وہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوتی۔ آج ہم نے آواز اٹھانا چھوڑ دی، اس لیے شریف گھرانوں کی شادیاں بھی گناہوں کا مجموعہ بنتی چلی جا رہی۔ جن گھروں میں، خاندانوں میں تصور نہیں تھا، ان کی جوان بیٹیاں بھی تقریبات میں ناچ رہی ہوتی ہیں، جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ روک ٹوک ختم ہو گئی، کہنا سننا ختم ہو گیا، نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، اور شادیوں میں، تقریبات میں ہندوانہ طور طریقے بھی چل رہے۔ تو یہ عبادت ہے، مسلمان اس کو عبادت کے طور پہ کرتا ہے، اور اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ فطرتی جذبہ پیدا فرمایا مرد عورت میں، عورت کے لیے، مرد کے لیے، اس کے لیے جو حلال راستہ نکاح ہے، یہ نسل انسانی کا اضافہ ہونے کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کے ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو عبادت ہے مسلمانوں میں۔ اور اس رشتے کی، آپس کی وفاداری، آپس کا قرب اتنا اعلیٰ ہے کہ بتایا کہ جیسے جسم اور لباس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح مرد عورت کا آپس کا تعلق بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس۔ جیسے جسم اور لباس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، ان کی زندگی بھی آپس میں اتنی قریب کی ہوتی۔ پھر لباس میں خوبی ہے کہ اگر جسم میں کوئی داغ دھبا ہو تو لباس اسے چھپا دیتا ہے اور اس کو زینت بخشتا ہے۔ تو مرد عورت کا جو تعلق ہے یہ ایسا خوبصورت ہے کہ اگر مرد عورت میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو مرد وہ مرد ہے جو اپنے عورت کی اس خامی کو چھپا لیتا ہے، اور عورت وہ عورت ہے جو اپنے مرد کی خامی کو چھپا لیتی ہے اور ان کی زندگی کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے۔ ایسا رشتہ ہے، زینت کا باعث ایک دوسرے کے لیے۔
کون ایسا ہے جس میں کمی نہ ہو؟ ایک اللہ کے حبیب ہیں بس. باقی تو ہر انسان میں کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن یہ ازواجی رشتہ اس کی کمیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، زینت بخشتا ہے. پھر جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو اپنے دامن پہ رومال رکھ لیتے ہیں اور اپنے آستینے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ سالن کا دھبا نہ گرے، سالن نہ لگے. تو فرمایا میاں بیوی کی زندگی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، محتاط رہنا کبھی تمہارے اس لباس میں بدگمانی کا داغ نہ لگے. کبھی اس رشتے پہ بدگمانی کا داغ نہ آنے پائے، سنبھال کے رکھنا. تم ایسا کام کرنا ہی نہیں کہ بدگمانی ہونے لگے، تم اس جگہ کھڑے ہی نہ ہونا کہ بدگمانی پڑے. اب تو یہ موبائلوں نے بربادی پھیر دی نا گھروں میں، اعتماد ہی ختم ہو گیا. اس مقدس اور پاکیزہ رشتے میں بدگمانی کا داغ لگ جائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. یہ تو عبادت کا رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، باہمی اعتماد کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا باعث. ازواجا لتسکنوا الیہا. تو میرے عزیزو، مسلمانوں میں خوشیاں بھی اسلام کے مطابق ہوا کرتی ہیں، ان کی شادیاں بھی اسلام کے مطابق ہوا کرتی ہیں، ان کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی مسلمانوں کے سے ہوا کرتے ہیں. مسلمان بھیکاری قوم نہیں کہ زندگی کے طور طریقے غیروں سے بھیک مانگے، رہن سہن کے طریقوں میں غیروں کی نقالی کرے، اپنی شادیوں میں ہندوؤں کے یہاں سے بھیکاری بنے. یہ خوددار قوم تھی. اسے تو اپنے نبی کے در سے بہت کچھ ملا تھا. اس کے تو جہاں عبادت کے طریقے اپنے ہیں وہاں خوشی اور نکاح کے انداز بھی اپنے. یہ بھیکاری قوم نہیں ہے، اس کے اپنے طور طریقے کہ لاکھوں میں ہو پہچانا جائے یہ محمدی ہے، یہ مسلمانوں کی شادی ہے. اب کہاں لگتا ہے؟ ایک طرف ہندو کو ہو رہی ہو، ایک طرف عیسائی کی ہو رہی ہو، کہیں مسلمان کی ہو رہی ہو، پہچان ہوتی ہے. کیونکہ ان چیزوں کو آج مسلمانوں نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے. یہ جیسے مرضی کر لو. تو یہ بھی بڑھیا عبادت ہے میرے عزیزو. پھر اس میں پیسہ خرچ کرنا، وقت لگانا، مشقت اٹھانا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. لیکن شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے کریں گے، پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، اور اپنے بچیوں کی اس زندگی کے اس سفر میں اہم موقع پہ گناہوں کی نحوست بھی شامل کر لی. گناہوں کی نحوست بھی شامل کر لی. ڈر ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میں نے 16-17 بھتیجے بھانجے نواسوں کی شادیاں کی، اور اتنی دیر لگی جتنی 2 رکعت سنت پڑھنے میں دیر لگتی ہے. لوگ کہتے تھے زکریا ناک کٹ جائے گی،
جب بعد میں میں نے ہاتھ لگایا تو ناک تو سلامت تھی. ناک تو ان کی کٹتی ہے بھائی جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے پیسہ ضائع کرتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی زندگی کی ہمت بڑھائے اس سے ناک نہیں کٹتی. اس میں تو برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھائی اپنی خوشیوں کے اندر بھی اور اپنی نکاح اور ان کی تقریبات میں بھی اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین ہم سب کی کمیاں کمزوریاں گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. مولا ہماری خلوتیں تنہائیاں اے مولا کریم جان کے یا بھول کے جو بھی کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. مولا ہم سبھی کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. اے مولا کریم ہمیں نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما. گناہوں کی نحوستوں سے گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما برکت والا عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بھی حرام سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا ہمارے گھروں کو بے سکونی سے محفوظ فرما. ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. اے مولا کریم برکتوں والی زندگی عطا فرما. راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما. ہمیشہ گھروں میں محبتوں والی اعتماد والی زندگی عطا فرما. ہمارے گھروں کو غلط فہمیوں سے بدگمانیوں سے ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما. کل قیامت میں اپنے اچھوں میں نیک لوگوں میں شامل فرما. اپنے فضل سے مولا کریم اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے بے دینوں سے جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کی حفاظت میں قربانیاں شہادتیں پیش کر رہے مولا اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما. اے مولا کریم غزہ کی سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا. یا ارحم الراحمین ان کے مظلوموں کی مدد کی نصرت کی شکلیں پیدا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے شام کے مسلمانوں کی فتوحات اے مولا کریم غزہ کے مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث بنا. قبل اول کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اور شام کے مسلمانوں کو مولا کریم آپس میں اتفاق عطا فرما. ہر قسم کے افتراق سے انتشار سے اور ہر قسم کے ظالموں کی سازشوں سے ان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما. ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما. اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما. رنگ نسل وطن علاقے
عصبیت اور لسانیت کے جتنے باطل ہیں اللہ اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا